بناتے، ہم اپنے علم کا لوگوں کو وارث بناتے ہیں۔ صدیق اکبر کو یہ حدیث معلوم تھی، انہیں نبی پاک کے فرمان کا حقیقی علم تھا، انہیں پتا تھا کہ میرے آقا نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت باغات نہیں ہوتے، انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ جب حضرت فاطمہ حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور آپ مجھے باغ فدق میں سے میرا حصہ دیجئے، حضرت صدیق اکبر نے بطور وراثت دینے سے منع کیا کہ حضور نے وراثت دینے سے منع فرمایا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے اسی واقعے کے اندر ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ کو وراثت تو نہیں ملے گی، لیکن میرا جتنا بھی مال ہے وہ سارا آپ پہ قربان۔ حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق سے راضی تھی، یہ سیدنا صدیق اکبر کے تاریخی جملے ہیں کہ میرا سارا مال آپ پہ فدا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ان پہ اعتراض کیا جائے، اس کے باوجود بھی اگر ان کو معاذ اللہ مرتد کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ انہوں نے حضرت علی بن مرتضیٰ کے حق کو غصب کر لیا، تو یقیناً یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی کہ جو تاریخ، تفسیر اور قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر آپ غور کیجئے، سالوں گزر گئے علماء کو مخالفین کا رد کرتے ہوئے آیا، جیسا جیسا دور آتا گیا ویسے ویسے فتنے اٹھتے گئے۔ حضرت علی بن مرتضیٰ کے دور میں خوارج کا فتنہ اٹھا تھا، اور حضرت علی نے ان کا قلع کما بھی کیا، اور دور آگے چلا، فتنے مزید اٹھتے گئے۔ کوئی تقدیر کے اعتبار سے فتنہ اٹھا، صحابہ کی عظمتوں کے اعتبار سے فتنہ اٹھا، نبی پاک کی تعظیم کے اعتبار سے فتنہ اٹھا۔ لوگوں نے نبی آئندہ بھی دیتے رہیں گے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو مخالف ظاہر کیا کہ ہم مخالف ہیں، ہم لوگ یہ بات نہیں مانتے، یہ وہ لوگ تھے۔ لیکن اگر آپ کے اندر رہ کر ہی کچھ لوگ آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق کے خلاف بھڑکائیں، حضرت علی کا نام لے کے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھڑکائیں، تو ہم لوگ اپنے دلوں سے وہ محبت کیسے نکال بیٹھے کہ ہم اتنے سخت جملے اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں سن لیتے ہیں، ہم لوگ برداشت کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ محفلوں میں ان کی سرعام کھلی الفاظ کے اندر بے ادبی کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اسے روکتے نہیں ہیں۔ ارے وہ بیان کرنے والا اس کی عزت جب تلک ہے، اس کا مقام اور منصب جب تلک ہے، جب تلک وہ صحابہ کو مانتا ہے، جب تلک وہ ان کی عزت اپنے دل میں رکھتا ہے، لیکن اگر یہ عزت ہی دل سے نکل جائے تو پھر مقام تو نہ رہا۔ فساد پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور محفل دیکھیں، ہم سیدنا صدیق اکبر کی منعقد کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی منعقد کرتے ہیں، سارے صحابہ کرام کی وقتاً فوقتاً محفلیں ہوتی رہتی ہیں، تو ہر محفل کے اندر آپ کو حضرت علی مرتضیٰ کا ذکر ملتا ہے۔ یہ محفل حضرت ابو بکر صدیق کے نام کی، بیان بھی شان صدیق اکبر پر ہے، لیکن حضرت علی کا آپ کا ذکر سنا نا۔ اگر یہ دو متضاد چیزیں ہوتی تو ایک محفل میں کیوں بیان ہے؟ یہ تو ہم اپنے عمل سے آپ کو بتا رہے ہیں، یہ تو علماء اپنے کردار سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم ان دو کو متضاد نہیں سمجھتے، ضد نہیں سمجھتے، یہ دونوں ہستیاں اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے بہت بلند ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو جو صحابہ ملے یہ بہت چن کر ملے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت عظیم الشان مقام عنایت فرمایا تھا۔ اور ہمیں ایک بات کی اور ضرورت ہے، میں نے آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت بیان کرتی ہے جو آپ سمجھ، لیکن میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔
ہم الحمدللہ عز و جل تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے صحابہ کے بارے میں کتنی معلومات ہیں؟ آپ غور کریں اپنے اوپر، میں بھی غور کروں اپنے اوپر کہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا جانتا ہوں۔ کئی ایسے مسلمان ہوں گے جنہیں حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ابو بکر تو ان کی کنیت تھی، صدیق ان کا لقب تھا، نام کیا تھا کتنوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کی کیا سیرت تھی، حضرت عثمان کا کیا کردار تھا، حضرت علی کی خلافت کیسے گزری، یہ اگر آپ کو پتہ ہوگا تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یار واقعی جو ممبر پر ہم باتیں سنتے ہیں 100% درست ہے، ایسا ہی ہوا تھا صحابہ کے دور میں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آپ یہاں سے بیان سنتے گئے، ایک بار آپ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے ہر ایک کو سنا، ہر ایک کو اپنا مانا، یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اپنے صحابہ جو ایمان کی کسوٹی ہیں ان کے بارے میں تعلیم حاصل کریں، ان کے بارے میں پڑھیں، یا علماء کی خدمت میں رہ کے ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں کہ یہ ہستیاں کیسی تھیں، ان کا کردار کیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دور کے اندر ایک شخص نے سوال کیا حضرت علی سے، پوچھا حضور کیا وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق کا دور آیا تو بڑی فتوحات ہوئی، پورے ملک فتح ہوا، حضرت عمر کا دور آیا تو انہوں نے تو فتوحات کی جو سمجھ لیں لائن لگا کے رکھ دی، کبھی فلاں ملک فتح کر لیا، کبھی فلاں شہر۔ حضرت عثمان کا دور آیا تو اور دائرہ اسلام کے اندر زمینوں کے اندر وسعت ہوئی، ممالک کے اندر وسعت ہوئی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ان تین حضرات کے دور کے اندر بڑی فتوحات ہوئی، آپ کے دور میں نہیں ہوئی، آپ کے دور میں کوئی فتح نہیں ہوئی۔ حضرت علی نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ان تین کے مشیر ہم تھے، ان تین کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو۔ یا غور کریں گے، بہت گہری بات کر کے حضرت علی بظاہر نہیں اس لیے، لیکن بہت گہرائی میں چلے گئے مولا کائنات۔ فرمایا ان تین کو مشورہ دینے والے ہم تھے، مطلب یہ وہ فتوحات کرتے تھے، مشورہ ہم سے لیتے تھے، وہ کوئی قدم بڑھاتے تھے علی کو بلاتے تھے۔ فرمایا آج ہم مشورہ کرتے ہیں تو تمہارا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دور میں بہت فتوحات ہوئی، دائرہ اسلام ممالک کے اعتبار سے بہت وسیع ہوا، لیکن ہمارے دور میں نہیں ہوئی۔ حضرت علی کا دور جو ہے، ایک آخری بات یہ بھی سماعت فرمانا، یہ ایک اتفاقی بات ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر جتنے بھی معاملات ہوئے، جس کو اٹھا کر آج لوگوں کے سامنے الگ رخ دے کے پیش کیا جاتا ہے، جتنے بھی معاملات ہوئے، جنگوں کے معاملات ہوں، اختلافات کے معاملات ہوں، لیکن اگر ہم قرآن کی روح کو دیکھیں، قرآن کی آیتوں کو دیکھیں تو وہ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر نبی کے صحابی سے، نبی کریم علیہ السلام کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ اب کتنی معاملات ہو، اللہ تو وعدہ کر چکا اور اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو ہر صحابی اس وعدے کی روح سے جنت کی ہو گیا۔ اب اگر آپ کو کوئی تاریخی کتاب لا کے دکھا دے، دیکھو بھائی یہ ہوا تھا، کوئی بیان سنا دے، دیکھو بھائی یہ بھی ہوا تھا، تو بھائی ہم اس بات کو مانیے، قرآن کو مانے جس پر ایمان لائے، جس کے ہم نے ایک ایک آیت کو اپنے دل سے تسلیم کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہر جانب جو ہے وہ حق پہ رہے، اللہ نے آپ کو خطا سے محفوظ فرمایا۔ لیکن اگر دوسرے صحابہ کرام تھے تو یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ فاسق ہو گئے یا انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی، گناہ کے مرتکب ہو گئے نا،
یہ کہہ کے ہم اپنا ایمان ضائع کریں گے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت میں کبھی کبھی آنے نہیں دینی ہم نے. ہاں بھائی چار یا پوری محفل صحابہ کرام کی محبت میں کبھی کمی نہیں آنے دینی. اور کسی بھی طرح کا بیان کسی بھی طرح کی کتاب ہو اگر آپ کو صحابہ کی عظمت کے مطابق ملے سر پہ رکھے کیونکہ انہوں نے ہمارے صحابہ کی شان بیان کی. لیکن اگر کوئی غلط بات کرے تو پھر آپ پہلے ابو بکر صدیق کے بعد کسی اور ان کو پہلے دیکھیں ان کی طرف جائیے. میں نے آپ کے سامنے کچھ موٹی موٹی باتیں آپ سے رکھتی ہیں بنیادی حوالے سے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آج کے دور کے اندر بہت سارے فتنے برپا ہو رہے ہیں بہت سارے فتنے اٹھ رہے ہیں. پہلے علماء کو اس بات کی حاجت تھی کہ جو مخالفین ہیں ان کو سمجھایا جائے. آج بیچارے علماء اس بات میں متردد ہیں کہ اپنوں کو کیسے سمجھایا جائے اپنوں کو کس طرح سے ذہن دیا جائے. اب اس میں پریشان ہوئے ہیں تو آپ اپنے اعتبار سے درست رہیں اور ایک ہستی آپ منتخب کر لیں یار یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کے تحفظ کے لیے بہت اچھا بیان کرتے ہیں. قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی ہوتی ہے حدیث پاک بھی ہوتی ہے علماء کے اقوال بھی ہوتے ہیں. دس کے نظریات جانیں گے فلاں نے تو یہ کہا تھا فلاں نے تو یہ کہا تھا اس نے تو یہ کہا تھا اس نے تو یہ کہا تھا. بھائی اس نے نہیں دیکھنا ہم نے ان کو نہیں دیکھنا. یہ ہمیں جنت کے اندر نہیں لے کے جائیں گے. ہمیں جنت کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت لے کے جائے گا ان کا پیار ہمیں لے کے جائے گا. تو آپ ایک ہستی کو منتخب کریں ایک ہستی کو اپنے دل میں بسائیں اور اس کے اندر اپنے اس کو فالو کریں اور اس کے بیانات کو سنیں. یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اس پہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا نظریہ محفوظ رہے گا آپ کا ایمان محفوظ رہے گا. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی یہ مدنی ماحول جو ہے ہمارے سامنے شاہ جی یہ ایسا ماحول ہے کہ الحمدللہ عز و جل جو بھی اس ماحول کے اندر آتا ہے جو بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس محفل سے اٹھ کر کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو گستاخ بن گیا. ہزاروں آئے بے عمل آئے بے کہوں گا کہ آپ اسی ماحول میں رہیں امیر اہل سنت کے بیانات سنیں دعوت اسلامی کے مبلغین کے بیانات سنیں اور دیگر علماء اہل سنت جو ہیں جو حضرت امیر معاویہ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق سب کے اپنے منصب کے اعتبار سے اچھی شان بیان کرتے ہیں ان کے بیانات سنیں اور جو اس کی مخالف کہتے ہیں ان سے پرہیز کریں ان کے بیانات سننے سے گریز کریں. انشاءاللہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا حلاوت ایمان نصیب ہوگی اور دیگر باتوں کے اندر انشاءاللہ شکوک و شبہات سے بات رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور خود گناہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علامہ فضا بدنی دعوت کتاب سے ہمارے دل کو منور فرما رہے تھے جس کو مدد کر کے دے سبحان اللہ. سید بادشاہ قصید آنے خیل پیش کریں گے اسی خیل کے ساتھ کہ حرب اصول کے لیے فکری اصول زندہ ہے حرب اصول کے لیے فکری اصول زندہ ہے جو بن میرے کے کانٹوں میں پھول زندہ ہے جو بن میرے کے ماشاءاللہ الحمدللہ آج یہ محفل سجائی گئی ہے آپ کی خوشی ہوگی
اب تک جو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کرتے آ رہے ہیں، ہوتی ہے نا ہیپی برتھ ڈے، سالگرہ منائی جاتی ہے. آج ہمارے ذیشان کا سالگرہ کی خوشی میں محفل ہو رہی ہے. دیکھیں کتنا پیارا سسٹم ہے ہیپی برتھ ڈے کا. آپ بھی اگر ایسا کریں گے، کتنے اس ٹائم میں یہاں حاضر ہیں، خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ یہ دعوت، الحمدللہ یہ وہی بچہ ہے جو اس مدرسے میں پڑھتا تھا، پھر آج اسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے قاری. الحمدللہ یہ وہی بچہ ہے جو عالم کورس بھی کر رہا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن آج اپنے سالگرہ کی خوشی میں محفل میلاد کر رہا ہے. اللہ اکبر. آ جائیے دعوت اسلامی، یہ دعوت اسلامی کا ماحول الحمدللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت کر رہا ہے. آپ دیکھیے میرے سیدھے ہاتھ پر مفتی صداقت اتاری دامت برکاتہ علیہ موجود ہے. یہ دعوت اسلامی کے فیضان مفتی ہیں. ابھی الٹے ہاتھ میں میرے مفتی فیضان بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی اتاری. الحمدللہ رب العالمین امیر اہل سنت کا فیضان دیکھیے کہ دور دور سے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی میں آئیے. الحمدللہ الحمدللہ آپ مدنی چینل پہ دیکھتے ہوں گے کہ کیسے کیسے ڈاکو، زانی، چور لوگ آج الحمدللہ رب العالمین مرشد کریم کے ہاتھ میں جب ہاتھ دیا تو سارے گناہوں سے تائب ہو کر آج مسجدوں کے امام بن گئے. پیاری اسلامی بھائیو، یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام. اب کتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے جو حافظ ہیں، کتنے یہاں ہیں بیٹھے ہوئے جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، کتنے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کتنے ہیں، اور نہ یہ پوچھوں گا کس کس نے پڑھا، نہ یہ پوچھوں گا کہ کس کس نے پڑھا، لیکن نماز کون کون پڑھتا ہے اور کون کون پڑھنا چاہتا ہے وہ بتا دے. بس نماز کون کون پڑھتا ہے اور کون کون پڑھنا چاہتا ہے، اس کی بات کرو. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اب نماز پڑھنے کا شوق سب کو ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھنا چاہتا، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے گھر میں نہیں جانا چاہتا، کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنا اس میں ہم تلاوت کریں گے، جو اس میں ہم سورتیں پڑھیں گے تو وہ درست ہوگی تو نماز قابل قبول ہوگی، وہ درست ہوگی تو نماز کا مزہ آئے گا، وہ درست ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے گھر کی مشکلات پریشانیاں دور ہوں گی. پیارے اسلامی بھائی، دعوت اسلامی الحمدللہ ہر شعبے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. بس آپ کا تعاون، آپ کا ساتھ چاہیے. آپ آج اس مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو الحمدللہ ایک دعوت اسلامی کی ایک اور کوشش جامع مسجد بھائی بھائی پر بہت سارے اسلام میں خوشی ہوئی. آج ایک اور مدرسہ فیض اللہ جلالی کا نام سے قائم و دائم ہو گیا اور دعوت اسلامی کی ملک ہو گیا. اور یہ بھی ایک بہت بڑا کام. پیارے اسلامیوں، اس مدرسے میں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ انہیں جانتے ہیں، میں آپ لوگوں کو جانتا تقریباً. تو ہمارے اس مدرسے میں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترغیب ہوتی ہے. اب میں پوچھوں کون کون آتا ہے، یہ تو مجھے پتا ہے کہ کون کون آتا ہے، کون کون نہیں آتا. کون کون آئے گا وہ مجھے دکھانے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے میں دیکھ رہا ہوں سارے. اگر کوئی ہے تو ایک ویڈیو بنا لے، تصویریں بھی بھیج دیں تاکہ میں کل میں اپنے گھروں میں جا کے بلا کے بھی جاؤں. اگر کوئی نہیں آئے تو ویسے تو آپ کو نے میرے دل میں کھینچی ہوئی ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ کیا کرنا ہے، ہم نے قرآن پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے، لیکن جو بات تھی وہ ہمارے مفتی صاحب کر گئے، لیکن جس چیز کو ہم نے آگے فالو کرنا ہے، لے کے جانا ہے، جو دلوں میں ہمیں جو لوگ بہکا رہے ہیں،
لوگ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں حضرت علیہ السلام حاضر نہیں ہے تو کوئی صدیق اکبر کی شان گستاخی کر رہا ہوتا ہے. اور ہم ایسے نکمے ہو گئے ہیں ان کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہوتا. کوئی کہہ رہا دعا ہو رہی ہے, چلو اب بھائی کس کی دعا ہو رہی ہے, کون کرا رہا ہے دعا, وہ بندہ کیا ہے یہ تو جانو. اور جاننے کے بعد بھی پھر بھی ہم چلے تھے دعا کے لیے چلتے ہیں. دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو اللہ کا نیک بندہ ہو. دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو اللہ کا نیک بندہ ہو. اور جو کہے کہ حضور علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہے, جو کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اس مدد میں اتنی کرو تو اللہ کل اس مدرسے میں جو بالغان مدرسہ رکھتا ہے اس میں بھی آئی ہے. جامع مسجد بھائی میں بالغان مدرسہ رکھتا ہے اس میں بھی آئی ہے. مدرسہ گلشن عطار میں بالغان مدرسہ رکھتا ہے اس میں بھی آئی ہے. انوار مدینہ مسجد میں بالغان مدرسہ رکھتا ہے اس میں بھی آئی ہے. یہ صرف آپ کو اصلاح کی ہے. پہلے ہوتا ہے 200 بھی دور جانا پڑتا تھا اور ہمیں علم ملا تھا. آج تو آپ کے گھر میں اس گلی کو دیکھ لیں. اب آپ کہیں کہ شاید بھیا کے دروازہ بجائے تو پھر آئے گی, ایسا نہیں کرے. کسی اور کے کہنے سے آ جائے. ایک اسلامی بھائی جو بھی چاہتا ہے کہ میں بھی قرآن پڑھ لوں اور میرا بھائی میرا دوست وہ رشتہ دار پڑھ لے, وہ ایک اسلامی بھائی نماز عشاء کے بعد 12 منٹ کے لیے گلی میں راؤنڈ لگا دروازے پر, آؤ قرآن پڑھتے ہیں, آؤ قرآن پڑھتے ہیں, آؤ قرآن پڑھتے ہیں, آؤ قرآن پڑھتے ہیں. کیا کوئی ڈنڈا مارے گا آپ کو؟ کیا کوئی دھکے دے گا آپ کو؟ کیا کوئی پتھر مارے گا؟ ایسا نہیں ہے. الحمدللہ یہ علاقہ زرخیز علاقہ ہے. محبت کرنے والے اسلامی بے شمار موجود ہے. لیکن میں بھی تو گھر سے نکلوں, میں بھی تو کسی کا دروازہ بجاؤں, میں بھی تو کسی کو لاک کروں کہ آج آج قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ الٹا سیدھا سننے کے لیے. ہمیں ہمارے پاس تو اگر وقت مل جائے تو کاش یہ ہو جائے توجہ مرشد کی توجہ بڑھانے کے فارمولے تلاش کریں کہ اللہ اکبر. حاجی زمزم عطا رحمت اللہ تعالی کا مزار مبارک صحرائے مدینہ میں ہے. تاجدار مدنی انعامات آپ فرماتے جب مجھے کوئی پریشانی آتی ہے نا, پریشانی تو میں مدنی کام بڑھا دیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ مدنی کام بڑھا دیا کرتا تھا. آج میں پریشانی ہوتی ہے سب سے پہلے مدنی کام چھوڑتے ہیں, سائیڈ میں ہو جاتا ہے. یار مدنی کام کے لیے وقت نہیں, بخار ہو گیا ہے, ٹینشن ہو گئی ہے, گھر پہ بیماری آ گئی, گھر میں پریشانی آ گئی ہے. آج تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم عطا رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جب بھی میں پریشان ہوتا تھا نا تو ایک جملہ کہتا توجہ مرشد, توجہ مرشد. اور کچھ ہو جاتا تھا میں کہتا تھا یار یہ کام تو میں کمال کر دیا. کہا توجہ مرشد سے. کس سے ہوا ہے؟ توجہ مرشد سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرشد کی دامن سے ہمیشہ جڑا رکھے اور اسی طرح اپنا محفل میں آتے رہے. اور جو حقیقت ہے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعا انشاءاللہ ہمارے سلام کے لیے کھڑے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اپنی بدلے گولے قدس کی بتیاں ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز ہدایت پہ لاکھوں
یا رب العالمین محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا قبول فرما یا رب العالمین قرآن مجید کی تلاوت کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ نعت پیش کی گئی یا رب العالمین بیان کیا گیا تیرے نبی کا ذکر کیا گیا یا رب العالمین سب کرنا قبول فرما جو اس میں غلطی بتائی کے بھی پیش نہیں گئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توفیل معاف فرما یا رب العالمین تمام ذکر